ایک رات کا ایک سچا واقعہ ہوا جس نے زندگی کی کئی پہلوؤں کو چھو لیا۔ قریب شام کے 7 بجے ہوں گے، موبائل کی گھنٹی بجی، فون اٹھایا تو ادھر سے رونے کی آواز آئی۔ میں نے چپ کرایا اور پوچھا کہ بھابھی جی آخر کیا ہوا؟ ادھر سے آواز آئی، آپ کہاں ہیں اور کتنی دیر میں آ سکتے ہیں؟ میں نے کہا آپ پریشانی بتائیں، اور بھائی صاحب کہاں ہیں اور ماں جی کدھر ہیں، آخر ہوا کیا ہے؟ لیکن ادھر سے صرف ایک ہی رٹ کی، آپ فوراً آ جائیے۔ میں اسے مطمئن کرتے ہوئے کہا کہ 1 گھنٹہ لگے گا پہنچنے میں۔ جیسے تیسے گھبراہٹ میں پہنچا، دیکھا کہ بھائی صاحب جو ہمارے جج دوست ہیں سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ بھابھی جی رونا چیخنا کر رہی ہیں۔ 12 سال کا بیٹا بھی پریشان ہے اور 9 سال کی بیٹی بھی کچھ کہہ نہیں پا رہی۔ میں نے بھائی صاحب سے پوچھا کہ آخر کیا بات ہے؟ بھائی صاحب کچھ جواب نہیں دے رہے تھے۔ یہ دیکھیے طلاق کے کاغذات کورٹ سے تیار کرا کر لائے ہیں، مجھے طلاق دینا چاہتے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنی اچھی فیملی ہے، 2 بچے ہیں، سب کچھ سیٹلڈ ہے۔ پہلی نظر میں مجھے لگا کہ یہ مذاق ہے، لیکن میں نے بچوں سے پوچھا دادی کدھر ہے؟ تو بچوں نے بتایا پاپا انہیں 3 دن پہلے نوئیڈا کے اولڈ ایج ہوم میں شفٹ کر آئے ہیں۔ میں نے نوکر سے پوچھا مجھے اور بھائی صاحب کو چائے پلاؤ۔ کچھ دیر میں چائے آئی۔ بھائی صاحب کو میں نے بہت کوشش کی چائے پلانے کی، مگر انہوں نے نہیں پیا، اور کچھ ہی دیر میں وہ معصوم بچے کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے اور بولے میں نے 3 دنوں سے کچھ بھی نہیں کھایا ہے۔ میں اپنی 61 سال کی ماں کو کچھ لوگوں کے حوالے کر کے آیا ہوں۔ پچھلے سال سے میرے گھر میں ماں کے لیے اتنی مصیبتیں ہو گئیں کہ بیوی نے قسم کھا لی کہ میں ماں جی کا دھیان نہیں رکھ سکتی۔ نہ تو یہ ان سے بات کرتی تھی اور نہ میرے بچے ان سے بات کرتے تھے۔ روز میرے کورٹ سے آنے کے بعد ماں بہت روتی تھی۔ نوکر تک بھی ان سے خراب طرح سے پیش آتے تھے اور اپنی من مانی کرتے تھے۔ میں نے 10 دن پہلے بول دیا تھا تو مجھے اولڈ ایج ہوم میں ڈال دے۔ میں نے بہت کوشش کی پوری فیملی کو سمجھانے کی، لیکن کسی نے ماں سے سیدھے منہ بات نہیں کی۔ جب میں 2 سال کا تھا تب ابو انتقال کر گئے۔ ماں نے دوسروں کے گھروں میں کام کر کے مجھے پڑھایا، اس قابل بنایا کہ میں آج ایک جج ہوں۔ لوگ بتاتے ہیں کہ ماں دوسروں کے گھروں کا کام کرتے وقت کبھی بھی مجھے اکیلا نہیں چھوڑتی تھی۔ اس ماں کو میں آج اولڈ ایج ہوم میں چھوڑ آیا ہوں۔ میں اپنی ماں کی ایک دکھ کو یاد کر کے تڑپ رہا ہوں جو انہوں نے صرف میرے لیے اٹھائے تھے۔ مجھے آج بھی یاد ہے جب میں میٹرک کے امتحان دینے والا تھا، ماں میرے ساتھ رات رات بھر بیٹھی رہتی تھی۔ ایک بار جب میں اسکول سے گھر آیا تو ماں کو بہت زبردست بخار میں مبتلا پایا۔ پورا جسم گرم اور تپ رہا تھا۔ میں نے ماں سے کہا تجھے تیز بخار ہے؟ تب ماں ہنستے ہوئے بولی ابھی کھانا بنا کر آئی ہوں اس لیے گرم ہے۔ لوگوں سے ادھار مانگ کر مجھے یونیورسٹی سے LLB تک پڑھایا۔ مجھے ٹیوشن تک نہیں پڑھانے دیتی تھی، کہیں میرا وقت برباد نہ ہو جائے۔ کہتے کہتے اور زیادہ زور سے رونے لگے اور کہنے لگے جب ایسی ماں کے ہم نہیں ہو سکتے تو اپنے بیوی اور بچوں کے کیا ہوں گے؟ ہم جن کے جسم کے ٹکڑے ہیں آج ہم ان کو ایسے لوگوں کے حوالے کر آئے
جو ان کی عبادت، ان کی بیماری، ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے۔ جب میں ایسی ماں کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا تو میں کسی اور کے لیے بھلا کیا کر سکتا ہوں؟ آزادی اگر اتنی پیاری ہے اور ماں اتنی بوجھ ہے تو میں پوری آزادی دینا چاہتا ہوں۔ جب میں بغیر باپ کے پل گیا تو یہ بچے بھی پل جائیں گے، اسی لیے میں طلاق دینا چاہتا ہوں۔ ساری پراپرٹی میں ان لوگوں کے حوالے کر کے اس اولڈ ایج ہوم میں رہوں گا، وہاں کم سے کم ماں کے ساتھ رہ تو سکوں گا۔ اگر اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود ماں اولڈ ایج ہوم میں رہنے کے لیے مجبور ہے تو ایک دن مجھے بھی آخر جانا ہی پڑے گا۔ ماں کے ساتھ رہتے رہتے عادت بھی ہو جائے گی، ماں کی طرح تکلیف تو نہیں ہوگی۔ اتنا بولتے اس سے بھی زیادہ رو رہے تھے۔ اسی درمیان رات کے 12:30 ہو گئے۔ میں نے بھابھی جی اور بچوں کے چہروں کو دیکھا، ان کے چہرے پچھتاوے کے جذبات سے بھرے ہوئے تھے۔ میں نے ڈرائیور سے کہا ابھی ہم لوگ اولڈ ایج ہوم چلیں گے۔ بھابھی جی، بچے اور ہمارے ساتھ اور ہمارے سارے لوگ اولڈ ایج ہوم پہنچے۔ بہت زیادہ درخواست کرنے پر گیٹ کھلا۔ بھائی صاحب نے گیٹ کیپر کے پیر پکڑ لیے اور بولے میری ماں ہے، میں اسے لینے آیا ہوں۔ چوکیدار نے پوچھا کیا کرتے ہو صاحب؟ بھائی صاحب نے کہا میں ایک جج ہوں۔ اس چوکیدار نے کہا جہاں سارے ثبوت سامنے ہیں تب تو اپنی ماں کے ساتھ انصاف نہیں کر پائے، اوروں کے ساتھ کیا انصاف کرتے ہو گے؟ اتنا کہہ کر ہم لوگوں کو وہیں روک کر وہ اندر چلا گیا۔ اندر سے ایک عورت آئی جو وارڈن تھی۔ اس نے بڑے زہریلے الفاظ میں کہا 2 بجے رات کو آپ لوگ لے کے جائیں گے، 2 بجے رات کو آپ لوگ لے جا کے کہیں اسے مار دیں تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گی؟ میں نے وارڈن سے کہا بہن آپ یقین کیجئے یہ لوگ بہت پچھتاوے میں جی رہے ہیں۔ آخر میں کسی طرح ان کے کمرے میں لے گئی۔ کمرے کا جو نظارہ تھا اسے لفظوں میں بیان کرنا مشکل ہے۔ وہ صرف ایک فوٹو جیسی پوری فیملی ہے، وہ بھی ماں کے بغل میں جیسے بچے کو سلا رکھا ہے۔ مجھے دیکھی تو ایسے لگا کہیں بات نہ کھل جائے، لیکن جب میں نے کہا کہ ہم لوگ آپ کو لینے آئے ہیں تو پوری فیملی ایک دوسرے سے لپٹ کر رونے لگی۔ آس پاس کے کمروں میں اور بھی بزرگ تھے، سب لوگ جاگ کر باہر تک ہی آ گئے، ان کی بھی آنکھیں نم تھیں۔ کچھ وقت کے بعد چلنے کی تیاری ہوئی، پورے اولڈ ہوم کے لوگ باہر تک آئے، کسی طرح ہم لوگ اولڈ ایج ہوم کے لوگوں کو چھوڑ پائے۔ سب لوگ اس امید سے دیکھ رہے تھے کہ شاید انہیں بھی کوئی لینے آئے۔ راستے بھر بچے اور بھابھی جی تو چپ چاپ رہے، مگر ماں اور بھائی صاحب پرانی باتیں یاد کر کے رو رہے تھے۔ گھر آتے آتے قریب 3:45 ہو گئے۔ بھابھی جی بھی اپنی خوشی کی چابی کہاں سے یہ سمجھ گئی تھی۔ میں بھی چل دیا، لیکن راستے بھر وہ ساری باتیں اور نظارے آنکھوں میں گھومتے رہے۔ دوستو، ماں صرف ماں ہے، اس کو مرنے سے پہلے نہ ماریں۔ ماں ہماری طاقت ہے، اسے کمزور نہیں ہونے دیں۔ اگر وہ کمزور ہو گئی تو ثقافت کی ریڑھ کمزور ہو جائے گی، اور بنا ریڑھ کا معاشرہ کیسا ہوتا ہے یہ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس یا رشتہ دار میں اس طرح کا کوئی مسئلہ ہو تو انہیں یہ ضرور پڑھائیں اور اچھی طرح سمجھا دیں۔ کچھ بھی کرے لیکن ہمیں جنم دینے والی ماں کو بے گھر بے سہارا نہیں ہونے دیں۔ اگر ماں کی آنکھ سے آنسو گر گئے تو یہ قرض کئی صدیوں تک رہے گا۔ یقین مانیں،
سب ہوگا تمہارے پاس، لیکن سکون نہیں ہوگا۔ سکون صرف ماں کے آنچل میں ہوتا ہے۔ اس آنچل کو بکھرنے مت دینا۔ اس دل کو چھو لینے والی داستان کو خود بھی پڑھیں اور بچوں کو بھی پڑھائیں، تاکہ اس سے عبرت حاصل کر سکیں۔